دوستو اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف اپنے ہی فوجی بغاوت کر رہے ہیں تو دوسری طرف شہری نتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی دوران حماس نے بھی بڑا دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے اور اب جا کر سمجھ آ رہا ہے کہ آرمی چیف کیوں مزید جنگ کے خلاف ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس کے اسکریمنگ عدد الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ گروپ نے جبالیہ کیمپ میں ایک سرنگ میں اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا اور ان کے تمام ارکان ہلاک، زخمی یا قیدی بنا لیے گئے۔ السلام علیکم دوستو، جب سے حماس اور اسرائیل جنگ شروع ہوئی ہے، اسرائیل کو حماس، حزب اللہ، یمن اور ایران کے علاوہ پوری دنیا سے ہی سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر دوستو اب اسرائیل بیرونی دباؤ کے ساتھ ساتھ اندرونی دباؤ کا بھی شدت سے سامنا کر رہا ہے۔ دوستو کیا ہے پوری صورتحال، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو کھوجی ٹی وی کی ویڈیو ہے، آئیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید بات کریں گے۔ ناظرین، غزہ کی پٹی پر 8 ماہ سے جاری اسرائیلی جنگ کے دوران اسرائیلی حکومت کو اندرون اور بیرون ملک سے دباؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوجیں بھاگ رہی ہیں اور فوج کی مختلف بٹالینز میں بغاوتیں اٹھ رہی ہیں۔ نتن یاہو کے خلاف ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ پیش رفت اسرائیلی فوج کے اندر سے آئی ہے، جہاں ایک اسرائیلی فوجی کی آرمی چیف کے احکامات کے خلاف اعلان بغاوت کی ویڈیو پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ریزرو فوج کے ایک اہلکار کو ویڈیو پر دیکھا جا سکتا ہے جو گزشتہ چند گھنٹوں میں وائرل ہوئی۔ اس میں اس نے نتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے محاذ جنگ میں آگے بڑھیں اور حماس کے جنگجوؤں کے خلاف فتح کے حصول تک لڑیں۔ مذکورہ فوجی نے وزیر دفاع یوآو گلینٹ اور آرمی چیف آف سٹاف ہرزی ہیلوی کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا اگر وہ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کو نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو مستعفی ہو جائیں۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ 1 لاکھ ریزرو فوجی آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے غزہ کی پٹی کو حماس، فلسطینی اتھارٹی یا حتیٰ کہ کسی دوسری عرب قیادت کے حوالے کرنے کی سخت مخالفت کی۔ اس نے ایک بار پھر نتن یاہو کی مکمل حمایت کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ فوج کو حماس کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ دوستو 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بستیوں اور فوجی اڈوں پر حماس کی جانب سے کیے گئے اچانک حملے کے بعد گزشتہ 8 ماہ سے جاری جنگ میں نتن یاہو کو اندرون اور بیرون ملک شدید تنقید کا سامنا ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ میں نے کئی بار فوج میں نافرمانی کے خطرات کے بارے میں خبردار کیا ہے اور میں کسی بھی فریق کی طرف سے کسی بھی قسم کی نافرمانی کو واضح طور پر مسترد کرتا ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ تمام حکومتیں بغاوت کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گی۔ فوج نے ویڈیو میں اعلان کیا کہ وزیر اعظم نتن یاہو، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم غزہ میں کسی فلسطینی اتھارٹی کو چابیاں دینے کو تیار نہیں۔ اسی ویڈیو کو وزیر اعظم کے بیٹے یائر نتن یاہو نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر بھی پوسٹ کیا۔ دوستو ہر طرح کے اس ویڈیو میں نتن یاہو کے احکامات مانتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کا عندیہ دیا گیا، لیکن یہ تو کم از کم واضح ہو گیا کہ اس وقت اسرائیلی آرمی چیف اور نتن یاہو کے شدید اختلافات چل رہے ہیں اور فوج کا ایک بڑا حصہ بغاوت کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ نتن یاہو اپنے آرمی چیف کے بغیر مزید جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، جبکہ آرمی چیف اور وزیر دفاع کی رائے ہے کہ ان کے لیے اس وقت جنگ جاری رکھنا یا اسے مزید پھیلانا شدید خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ حماس اور حزب اللہ بھرپور طریقے سے منظم ہو گئے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی فوج کو بلا ضرورت شکست ہو سکتی ہے، جبکہ نتن یاہو کے پاس فوجی تجربہ نہایت کم ہے۔ اسرائیلی فوج کی قیادت جنگ کے حق میں نہیں، لیکن نتن یاہو اب اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے فوج کے اندر بغاوت کو ہوا دے رہا ہے تاکہ آرمی چیف اس کے احکامات کو سنجیدگی سے لے لے، لیکن اس کا ایک خوفناک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے اگر یہ تسلسل جاری رہا تو نتن یاہو کو اپنی کرسی سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ آرمی چیف تمام حکومتی اور انتظامی اختیارات اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مارشل لا لگا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اندرونی حالات بھی بے حد خراب ہو گئے ہیں۔ نتن یاہو نے غزہ پر جتنے مظالم ڈھائے ہیں ان سب کا بدلہ قدرت لے رہا ہے۔ اسرائیل میں شہریوں کی جانب سے اپنی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ تل ابیب میں وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مظاہرین نے یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔
شہریوں نے ناکام پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے نیتن یاہو سے فوری مستعفی ہونے اور قبل از وقت الیکشن کروانے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوستو، اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف اپنے ہی فوجی بغاوت کر رہے ہیں تو دوسری طرف شہری نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی دوران حماس نے بھی بڑا دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے اور اب جا کر سمجھ آ رہا ہے کہ آرمی چیف کیوں مزید جنگ کے خلاف ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس کے اسکریمنگ عدد الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ گروپ نے جبالیہ کیمپ میں ایک سرنگ میں اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا اور ان کے تمام ارکان ہلاک، زخمی یا قیدی بنا لیے گئے۔ حماس نے کچھ تصاویر بھی جاری کی ہیں جن میں ایک فوجی کو زمین پر گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جسے اسرائیلی فوجی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسرائیلی سرکاری اعداد و شمار کی بنیاد پر AFP کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے نتیجے میں اسرائیل میں 1170 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ حماس نے 252 افراد کو قیدی بھی بنایا، جن میں سے 121 غزہ میں موجود ہیں، جن میں سے 37 کے بارے میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ مارے جا چکے ہیں، جبکہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جارحیت میں غزہ میں 35,000 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اس وقت رفح میں اسرائیلی حملوں میں تیزی آ گئی ہے، جن کا دائرہ اب کریم شالوم اور رفح کے سرحدی راستوں تک پھیل گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اہم سرحدی گزرگاہیں بند ہونے اور اسرائیل کی جانب سے امدادی ٹیموں کو اجازت نہ ملنے کے باعث شہریوں کو انسانی امداد کی فراہمی شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے تک رفح سے تقریباً 8,15,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ شمالی غزہ سے 1 لاکھ لوگوں نے انخلا کیا ہے۔ ان علاقوں میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انرا کی پناہ گاہیں خالی ہو گئی ہیں۔ بیشتر پناہ گزین وسطی غزہ کے علاقے خان یونس اور دیر البلاح کا رخ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سب دیکھتے ہوئے عرب اور یورپی ممالک نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل پر غزہ کے جنوبی شہر رفح میں فوجی آپریشن روکنے پر زور دیا۔ تاہم عدالت کے اس فیصلے پر امریکی انتظامیہ کی خاموشی حیران کن دکھائی دیتی ہے۔ عدالت کے فیصلے پر امریکہ کی طرف سے کوئی براہ راست ٹھوس تبصرہ نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے جمعے کی شام محض یہ کہا کہ ہم رفح کے حوالے سے واضح اور مستقل موقف رکھتے ہیں۔ امریکہ کے اس موقف پر عدالت کے فیصلے پر بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے تل ابیب میں حکام پر زور دیا گیا کہ وہ رفح پر حملے یا اس شہر میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے سے گریز کریں، خاص طور پر جب وہاں پر لاکھوں لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا۔ در حقیقت رفح کے معاملے نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ان کی بدترین مرحلے کی طرف دھکیل دیا ہے۔ رفح میں کارروائی کی وجہ سے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو اسلحے کی کھیپ روک دی تھی۔ جہاں تک یورپی یونین کے پہلے رد عمل کا تعلق ہے تو یورپی کمشنر برائے کرائسس مینجمنٹ جینز لینارس نے عالمی عدالت کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ فریقین پر اس فیصلے کی پابندی لازم ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب اگر اسرائیل یہ ہٹ درمی مزید برقرار رکھتا ہے تو اندرونی مسائل اور فوجی بغاوتوں کے ساتھ ساتھ ان پر عالمی دباؤ بھی بڑھتا جائے گا، جس کی وجہ سے اسرائیل کے لیے ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی صورتحال۔ دوستو، ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل میں اندرونی طور پر فوجی بغاوت کا اندیشہ سر اٹھا رہا ہے، اور ممکنہ طور پر ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف بغاوت پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس کی سب سے اہم وجہ خود اسرائیل میں شدید عوامی احتجاج کا ہونا ہے، اور اسرائیلی عوام اور دنیا بھر کی عوام اس جنگ کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ اور دوستو، باقی ساری معلومات آپ اس ویڈیو میں جان ہی چکے ہیں۔ دوستو، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔